بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے شب بارات 15 شعبان کا بہت ہی پیارا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو سب سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو ناظرین، 15ویں شعبان کے بہت زیادہ فضائل و احکام ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دن رات کو پیدا فرما کر ان میں سب میں سے بعض کو خاص امتیاز بخشا۔ انہی میں ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب جسے شب بارات یعنی نجات والی رات کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے، اہل ایمان پر خصوصی کرم کرتے ہوئے ان کی بخشش و مغفرت بھی فرماتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے اور آپس میں کینہ و عداوت رکھنے والوں کو چھوڑے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دل سے عداوت نکال دیں۔ تو میرے پیارے پیارے ویورز، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات خاص تجلی فرماتا ہے اور مشرک و چغل خور کے سوا سب کی بخشش فرما دیتا ہے، لہٰذا ہمیں ہر اس فعل سے بچنا لازم و ضروری ہے جو ہمارے پروردگار کی ناراضگی کا سبب ہو کر ہماری بخشش و مغفرت میں رکاوٹ کا باعث بنے۔ تو ناظرین، اس رات قبرستان جانا بھی سنت مستحبہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ مدینہ منورہ کے قبرستان میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے سوچا شاید آپ کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات قبرستان جائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ وہ لوگ ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور ہمیں بھی بالآخر اس دار فنا سے اس دار بقا کی طرف جانا ہے۔ اپنے رب کے لیے حاضر ہو کر تمام اعمال کا حساب دینا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے تمام گناہوں بالخصوص بغض و کینہ اور عداوت و دشمنی سے سچی توبہ کر لیں۔ تو ناظرین، یہ تو چند میں نے آپ کو فضائل و احکام بتائے ہیں۔ تو آپ نے 14 اور 15 شعبان دونوں دن کا روزہ بھی رکھنا ہے اور اس دن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروا لینی ہے۔ اس رات شب بیداری کر کر آپ نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے۔ 14 شعبان کا روزہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس رات نامہ اعمال چونکہ بند ہو جاتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال روزے کی حالت میں بند ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس رات میں توبہ، استغفار، کثرت سے درود و سلام اور ہر قسم کی فضول رسومات سے اجتناب کیجیے۔ اپنے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کی دعا کیجیے۔ بقدر استطاعت ذکر و اوراد، نوافل اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیجیے اور 15 اور 14 شعبان کا روزہ بھی رکھیے۔ تو ناظرین، آج جو میں آپ لوگوں کے لیے بہت چھوٹا سا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ آپ نے اس رات میں یہ عمل کرنا ہے، اس سے پہلے بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ آپ کے فیصلے بدل جائیں گے، حالات آپ کے جو دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے حالات، آپ کی زندگی کے حالات جو بھی غموں میں گزر رہے ہیں وہ آپ کے بدلتے ہوئے جلد ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ نے شب بارات یا اس کے علاوہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، خاص 15 شعبان کو یہ عمل کر لینا
بہت ضروری ہے کہ سورہ یاسین کی صرف ایک آیت آپ نے اس کو تلاوت کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ اس آیت کو تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو ناظرین، وہ آیت کون سی ہے کہ جس کے پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر مشکل کام میں آسانی فرما دے گا؟ وہ آیت ہے سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم۔ اسے آپ نے 3 تسبیحات اس کی پڑھ لینی ہیں، اور ناظرین اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے صدقے میں، سورہ یاسین کے صدقے میں، اور اس رات کے صدقے میں آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔